الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا بجا یعنی بہت زیادہ موقعوں پر تقوی کا تذکرہ کیا ہے. ہمارے شیخ اول حضرت مولانا غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے آج کل چونکہ زمانہ تو میڈیا کا ہے نا، تو اس لیے مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر ذوالفقار نقشبندی کے بھی شیخ تھے، ہمارے بھی شیخ اول ہمارے مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بیان میں ایک طرف شروع کرتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ماشاء اللہ او قرآن کریم کی آیت 1 2 3 4 اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، بلکہ کبھی کبھی کہتے تھے جیسے تم لوگوں کے سامنے فلم چلتی ہے ایسے میرے سامنے آیتیں گزر رہی ہیں، اتقوا اللہ اتقوا اللہ. اللہ رب العزت نے تقوی کو انسانوں پر فرض کیا ہے. فرض نماز تو سنی ہوگی، تقوی کو فرض کیا ہے. کیا ہے تقوی؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کسی زبان میں بہت آسان ہیں اور کسی دوسری زبان میں وہ بڑی مشکل ہوتی ہیں، ان کو کئی جملوں میں سمجھانا پڑتا ہے. اور مذہب اسلام میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف ایک لفظ بول کر سمجھا دیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک لفظ بول کر اس زبان میں، جس زبان میں اسلام کی تعلیمات جذب ہو گئی ہیں، جس زبان میں اسلام کی تعلیمات جذب نہیں ہوئی، اس میں لمبی تفصیل کرنی پڑتی ہے. میں نے انگلینڈ کے ایک سفر میں ایک صاحب کو دیکھا، ایک ادارے میں بیٹھے ہوئے تھے، میز لگی ہوئی تھی دیوار کے ساتھ اور وہ اس میز پر بیٹھے ہوئے تھے، گویا ان کا رخ دیوار کی طرف تھا. میں گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے میں نے دیکھا تو میں حیران ہوا کہ یہ بڑے میاں اردو کی کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کر رہے ہیں، انگریزی کی کتاب کا اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں. میں رک گیا، میں نے کہا آپ انگریزی کی کتاب کا اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں؟ وہ اردو والا کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اس کی اردو مادری زبان ہے، یہ انگریزی کتاب کو اردو میں ترجمہ کر رہا ہے. آپ کی مادری زبان تو شیخ عبد الرحمن اوبرائن یہ ان کا نام تھا. شیخ نئے مسلمان تھے مگر سفید داڑھی ہو چکی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ مسلمان کس زمانے میں ہوئے، لیکن اس زمانے میں مسلمان تھے. تو میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، انگریزی سے آپ اردو ترجمہ کر رہے ہیں جبکہ آپ پیدائشی انگریز ہیں اور عیسائی تھے، وہاں سے مسلمان ہو گئے ہیں. تو مجھ سے کہنے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انگریزی سے اردو ترجمہ لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے. جب میں نے ان سے یہ جملہ سنا تو میں اور حیران ہوں کہ آپ ماشاءاللہ با محاورہ اردو بولتے ہیں. کہاں سیکھی؟ کھیلنے کے 4 مہینے پاکستان میں لگائے، 4 مہینے ہندوستان میں لگائے، 4 مہینے بنگلہ دیش میں لگائے، سیکھ لیے اور اس کے بعد دین کا علم عربی میں جو ہے وہ بھی حاصل کیا اور جو اردو میں ہے وہ بھی حاصل کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو زبان کی حفاظت کا فتویٰ دیا تھا.
ہاں کہ اردو زبان کی حفاظت اسلامی فریضہ ہے. کیوں؟ فرماتے تھے کہ اردو زبان کے اندر اتنا ذخیرہ اسلام کی تعلیمات کا منتقل ہو چکا ہے کہ اگر یہ زبان ضائع ہو گئی تو بہت بڑا حصہ اسلام کی تعلیمات کا ایک طرف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا دنیا سے. اس وجہ سے ہوتا ہے. جب میں نے ان سے یہ سنا تو میں نے کہا کہ آپ کی اردو تو بہت ہی شاندار ہے. مجھ سے کہنے کے مگر مشکل ہے بہت. میں نے موقع دیکھا تو چونکہ میرا کام لکھنا لکھانا پڑھنا پڑھانا یہ کام ہے، تو میں نے کہا ہم جب انگریزی مضمون اردو کا انگریزی سے کرتے ہیں یا اور کوئی، تو ہم وضو کو ایبلوشن کہتے ہیں، اس لیے کہ انگریزی میں یہی استعمال ہوتا ہے. تو کیا یہ درست ہے؟ کہنے بالکل غلط ہے. میں نے کہا کیا کریں پھر؟ کہنے پہلے یہ سمجھو ایبلوشن کیا ہے، جو انگریز ایبلوشن کہتا ہے اور آپ اس کو وضو کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں. کہنے لگے تم نے، میں بات کروں 1991 کی نا، بہت پرانی بات، جوانی تھی. تم نے پرانے زمانے کا واش بیسن دیکھا ہے؟ ہاتھ دھونے کے جو بیسن لگے ہوتے ہیں باتھ روموں کے اندر. دیکھا دیکھا. کتنی ٹوٹی ہوتی تھی؟ میں نے کہا 2. یاد ہے آپ کو؟ جو پرانے لوگ جانتے ہیں ایک ٹوٹی ادھر ہوتی تھی ایک ٹوٹی ادھر ہوتی تھی. کہ لیے 2 ٹوٹیاں، ایک گرم پانی کی تھی ایک ٹھنڈے پانی کی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آدمی تھوڑا سا گرم تھوڑا سا ٹھنڈا لے کر پھر اس کو استعمال کرتا تھا؟ کہ نہیں، یہ بیسن بنایا گیا تھا ایبلوشن کے لیے. ایبلوشن کیا ہے کہ عیسائیوں کے ہاں یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ پانی تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر کھولتے نا تو گرم ٹھنڈا پانی، وہاں سردی بہت ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر گھر کے اندر انگلینڈ میں آتش دان ہوتا ہے، ہر گھر میں. اب تو آتش دان نہیں ہے لکڑیوں والا، اب تو وہ گیس کے انہوں نے بنا رکھے ہیں، ہر کمرے میں سے وہ گزرتے ہیں، اس سے فضا گرم ہو جاتی ہے. تو کہا وہ دونوں کھولتے ہیں، اور بیسن میں ایک چیز ہوتی ہے جو لوگ عام طور پر نکال دیتے ہیں، وہ بیسن کے اوپر ایک سوراخ بند کرنے کا ربر ہوتا ہے جو لوگ عام طور پر نکال دیتے ہیں، یہ کار ہے. اس کو بیچ میں لگایا جاتا ہے، دونوں طرف سے ٹھنڈا گرم کھول کر کے دیکھا جاتا ہے کہ پانی اب کیسا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، استعمال کے قابل ہے، گرم بھی ہے اور ٹھنڈا بھی نہیں ہے. تو پھر اس کے چھینٹے اپنے اوپر ڈالتے ہیں، یہ ان کی عبادت ہے، اس کو ایبولوشن کہتے ہیں. آپ کا وضو یہی ہے؟ بہت غلط ہوا. پھر میں نے لکھنے میں تبدیلی شروع کر دی، میں وضو لکھتا ہوں اور اس کے آگے بریکٹ میں ایبولوشن لکھتا ہوں تاکہ کسی کو سمجھ میں آئے تو اس طرح کی ایک چیز ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہ تو پھر بڑی مشکل ہو گئی. کہنے لگے کہ دنیا میں 7 زبانیں ہیں، یہ 1991 کی بات ہے، پوری طرح یاد نہیں ہے. 7 زبانوں کا انہوں نے نام لیا. افریقہ کی سواحلی، سری لنکا کی سنہالی، مشرق بعید کی ملائی، فارسی، اردو کا 7 زبانیں ہیں جن میں اسلام کا اتنا ذخیرہ اتنے عرصے سے آ چکا ہے کہ اب یہ زبانیں تھوڑی سی ایک جملے کے یا ایک لفظ کچھ بولیں تو اسلام کی اصطلاحات پوری ہو جائے. پھر انہوں نے میرا امتحان لیا. انہوں نے کہا جب آپ لکھتے ہو کھانے کے آداب تو کیا لکھتے ہو؟ میں نے کہا ہر کتاب میں لکھا ہے ایٹیکیٹس آف ایٹنگ. کھیلنے کے ایٹیکیٹس، آپ کو پتا ہے ایٹیکیٹ کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہم تو آداب ہیں. نہیں، ایٹیکیٹ کا ترجمہ ہے تکلفات. تو اسلام تو تکلفات سے پاک ہے. میں نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ کہنے لگے آپ اس کا ترجمہ کریں مینرز. اس کا ترجمہ ہے آداب. یہ تفصیل اس لیے میں نے سنائی کہ تقویٰ بھی ایک ایسی ہی چیز ہے. ہاں ایک جملہ ان کا اور سن لو، بہت عجیب جملہ تھا کہ انگریز آج سے 1991 میں بات کر رہے ہیں، آج سے اگر کوشش کریں اور نیت کریں کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو یہاں انگریزی میں منتقل کریں گے اور اس کا رواج بنا دیں گے تو ان کو کم از کم 200 سال لگیں گے اس میں.
بڑے آدمی تھے، ان کی باتیں نقل کی ان کے حوالے سے. یہ جو تقویٰ ہے، لفظ کہنے کو ایک ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابی ابن کعب سے، آپ بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے عمر آپ کبھی کانٹے دار راستے سے نہیں چلے؟ کہا چلا. کیسے چلے؟ تو لمبے کرتے ہوتے تھے نا، کیسے چلے؟ کہا اپنے کرتے کو ادھر سے سمیٹا اور درمیان میں سے نکل گئے. کہا یہی تقویٰ ہے. اللہ کی ناراضگی، اللہ کی نافرمانی والے کام چاروں طرف ہیں، ان سے بچ کر کے نکل جانا یہ تقویٰ ہے. ترجمہ کیا ہوتا ہے تقویٰ؟ اس کا یہ اس سے بنا ہے، ڈرنے سے، بچنے سے. تقویٰ یعنی بچنا. کس سے بچنا؟ گناہ سے بچنا. تو تقویٰ کا ترجمہ کر دیا پرہیزگاری. صحیح ہو گیا، پرہیز، گناہ سے پرہیز. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. صحیح ہو گیا. تو اس تقویٰ کو سمجھنے کے لیے اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر علماء اور صلاحہ کو، مشائخ کو، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے عجیب بات دو لفظوں میں سمجھا. کہا تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے بچ جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ان باتوں کو چھوڑ دو جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تقویٰ فرض ہے. اللہ کی فرما برداری فرض ہے، اللہ کے حکم کو ماننا فرض ہے، اللہ کے حکم کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ تقویٰ یہ فرض ہے، فرض. پھر کہیں گے آپ کی یہ فرض پورا کیسے ہوگا؟ یہ بڑا مشکل ہے. نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. کیا مشکل ہے؟ کہا یہ تقویٰ ایسی ہی جیسے وضو. نماز سے پہلے وضو ہے نا بھائی، ضروری ہے. اور وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرتے؟ پھر وضو کر لیتے ہو. تو تقویٰ کی نیت اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے آج کی تاریخ میں کر لو. ہم نے اب اللہ کو بالکل ناراض نہیں کرنا. کر لی بھائی؟ ایک لمحے کے لیے بھی اب اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی حرکت نہیں کرے. کر لی نا بھائی سب نے نیت؟ یہ ہو گیا وضو. اور جب وضو ٹوٹ گیا تو کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ وضو کر لیتے ہیں. اب جب تقویٰ ٹوٹ گیا کسی وقت، جان بوجھ کر نہیں، ہاں جان بوجھ کر نہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی چلا جا رہا ہے رستے میں، اس کو خبر نہیں ہے کہ یہاں کسی چرسی نے گٹر کا ڈھکن چرا لیا ہے، تو وہ سیدھا گٹر میں. اب گرمی کا زمانہ ہے، گٹر میں گرا، پانی تو ٹھنڈا ہے، گندا تو ہے مگر ٹھنڈا ہے. کہتے ہو یہ تو بڑا ٹھنڈا پانی ہے، ایسا کرو میرا تکیہ بستر لے آؤ یہیں پر، یہ زبردست. نہیں کرتا نا کوئی ایسا، فوراً نکلتا ہے. ایسے ہی اگر کبھی تقویٰ ٹوٹ جائے، گناہ کی غلاظت میں گئے نہیں ہیں، گر گئے ہیں، پھسل گئے ہیں، تو آدمی فوراً اس سے باہر نکلے اور غسل کر لے. یعنی وضو کر لے. وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو کر لے. غسل کی ضرورت ہے، حاجت ہے غسل کی، غسل کر لے. تو فرمایا فوراً جیسے ہی تقویٰ ٹوٹے ویسے ہی فوراً توبہ کر لے. یہ توبہ، یہ غسل ہے، یہ وضو ہے، جس سے جو ٹوٹا ہوا تقویٰ تھا وہ دوبارہ جڑ جائے گا. لہذا تقویٰ فرض ہے. یہ ٹوٹ جائے، توڑنا نہیں چاہیے، ٹوٹ جائے تو فوراً توبہ کر کے اس تقویٰ کو جوڑ لینا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی جن کی تفسیر ہے، اور روح المعانی ایسی تفسیر ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن جو بہت مضبوط
ترجمہ تفسیر ہے، اس میں تصوف کے اکثر مسائل روح المعانی سے لیے گئے۔ آپ جب بیان القرآن پڑھ رہے ہوں گے، بعض باتوں کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوگا، قوسین میں لکھا ہوگا روح، وہاں روح سے مراد روح المعانی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ تھے، نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے۔ وہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور یہ کیفیت کیسے حاصل ہوگی؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ جو تقوی فرض کیا، اب اس تقوی کو حاصل کرنے کا طریقہ اللہ نے خود بتا دیا ہے، کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، تقوی کے ساتھ رہو گے۔ تو کیا نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے آدمی گناہ نہیں کرتا؟ کبھی کبھی پھسل جاتا ہے۔ گناہ سے محفوظ تو صرف کون ہے؟ گناہ سے معصوم تو کون ہے؟ انبیاء۔ اور گناہ سے محفوظ کون ہے؟ صحابہ۔ اولیاء ایک طرح سے کہتے ہیں، لیکن اولیاء کے سب سے اونچے صحابہ ہیں۔ تو ایک تو معصوم ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آدم علیہ السلام نے اگر وہ کھا لیا تو کہیں کہیں قرآن میں ہے فعصا، ایسا مانے وہاں گناہ نہیں ہے، معصیت نہیں ہے، نافرمانی ہو گئی۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے بتا دیا فناسیہ، ارے غلطی ہو گئی تھی۔ تو غلطی سے، ہمارا حضرت کہتے ہیں غلطی سے کوئی روزے میں پانی پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ تو بھول گئے تھے، ان کو لالچ دی، لمبی تفصیل ہے اس میں نہیں جائیں گے۔ شیطان نے لالچ دی تھی کہ تم اگر یہ پی لو گے، یہ کھا لو گے، تو دو کام میں سے ایک کام ہوگا، یا تو تم بھی فرشتے ہو جاؤ گے، لہذا اللہ کے پاس ساتھ رہو گے، اور یا تم کو پھر اس جگہ ہمیشہ کا ٹھکانہ مل جائے گا، پھر کبھی ادھر ادھر نہیں ہوگے۔ او تکون من الملکین او تکون من، کیا ہے، من الخالدین، ہمیشہ۔ خیر، تو اس لیے نبی سے کوئی گناہ نہیں، وہ معصوم ہے۔ صحابہ، جو لوگ صحابہ پر بری باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ روافض ہوں، چاہے وہ اہل سنت میں سے کچھ ایسے تحریر کرنے والے مصنف ہوں جو حضرات صحابہ پر غلطیاں چپکاتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں کرتے۔ صحابہ محفوظ ہیں۔ اس محفوظ کا مثال سمجھو، ایک چھوٹا سا رومال ہے، یہ چھوٹا سا رومال، اس میں پیشاب کے چند قطرے لگ گئے، ٹھیک؟ اب کیا ہوا، یہ پیشاب کیا ہوا؟ ناپاک ہو گیا نا۔ مٹکے میں تھوڑا سا پانی ہے، آپ کہتے اس کو دھو لیتا ہوں، مٹکے میں ڈالے تھے، اب کیا ہوا؟ مٹکا بھی ناپاک۔ لیکن اگر اس رومال کو سمندر میں ڈال دیتے ہو تو سمندر ناپاک ہوگا؟ رومال پاک ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ کا اعمال نامہ سمندر ہے، سمندر۔ اگر اس میں کوئی غلطی چلی گئی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے اس کا اجر ملے گا، اس لیے کہ مجتہد تھے، مجتہد تھے۔ مجتہد کو دو ثواب ملتے ہیں، ایک صحیح اجتہاد کا اور ایک اجتہاد کا۔ اور مجتہد کے اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو اجتہاد کے صحیح ہونے کا ثواب نہیں ملتا، لیکن اجتہاد کا ثواب ملتا ہے۔ یہ محفوظ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جو آدمی، یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، نیکوں کے ساتھ رہو، تو نیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیکوں کے ساتھ ہونے سے آدمی معصوم نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں معصوم نہیں ہوتا، مقبول ہو جاتا ہے۔ مقبول کیا ہے؟ کہ اس کا خاتمہ کفر پر نہیں ہوگا، مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھینا نہیں جائے گا۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا یہ فائدہ ہے۔ اور دوسری بات کیا فرمائی کہ چونکہ اللہ رب العزت نے یہ حکم کونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور سچوں، اس کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کے لیے ایسا صیغہ استعمال کیا کہ یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک دنیا میں سچے اور اللہ کے ولی رہیں گے، اللہ کے ولی رہیں گے۔ اور ایک موقع پر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مسند پر کوئی بیٹھا ہوا ہے،
ہم نہیں جانتے. آج بھی حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مسند پر کوئی بیٹھا ہوا ہم نہیں جانتے. اور پھر آگے دلیل دیے. ایک صنعت کار، ایک فیکٹری کا مالک کوئی مصنوعات، کوئی پروڈکٹ تیار کرتا ہے، کوئی چیز تیار کرتا ہے، پھر مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں آج کل اس کا معیار بڑا خراب ہو گیا ہے، یہ پروڈکٹ اچھی نہیں ہے، یہ مصنوعات اچھی نہیں ہے. اور کبھی کوئی کہتا ہے کہ بھائی وہ آج کل مارکیٹ میں نہیں کہ رہا، اب اس کے پاس وہ نہیں ہے، فیکٹری چلانے کے لیے سامان نہیں ہے. تو کہا ہم فیکٹری والے سے تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ پہلے وہ بناتا تھا اب خراب بنا رہا ہے یا اب نہیں بنا رہا ہے. اللہ ایسے نہیں ہے، اللہ جیسی طاقت والے شروع میں تھے ویسے آج بھی طاقت والے. یہ سوچنا کہ اللہ نے آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی سیٹ خالی کر دی کیونکہ اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں بنانے والا. توبہ توبہ توبہ. تو اس لیے فرمایا کہ بھائی کوئی نہ کوئی، ہم نہیں جانتے لیکن وہ مسند خالی نہیں ہے. اللہ پر یہ تہمت مت لگاؤ کہ اب اللہ کے ہاں وہ پروڈکٹ تیار نہیں ہوتی. تو اس لیے ایک بات تو یہ سمجھا. دوسری بات یہ کہ صحبت میں اگر رہو تو اس کا ترجمہ علامہ آلوسی نے اس طرح کیا ہے: اے لوگوں، ایمان والو، تقوی اختیار کرو. اور یہ کیسے ہوگا کہ نیک لوگوں کی، صادقین کی، بلکہ صادقین بھی سمجھا دو. صادقین لوگوں نے کہا کہ اگر اولیاء کا کہنا تھا اور متقین کا کہنا تھا تو متقین یا اولیاء کا تذکرہ کرتے، صدیقین کیوں کہا؟ تو اس پر لکھا ہے کہ صدیقین اس لیے کہا کہ یہ اپنے نیکی میں سچے ہیں. باقی ہمارے جیسے تو پتہ نہیں کتنے، شکل نیکوں والی اور حرکتیں کافروں والی، منافقوں والی. تو اس لیے صدیقین. اور فرمایا کہ نیکی، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور نیکوں کے ساتھ رہ پڑو. یہ ترجمہ کر دیا، رہ پڑو. تو میں نے اپنے شیخ سے کہا کہ اصل میں مولانا سلمان خان صاحب وہ فرما رہے تھے، مریدین سے بات کر رہے تھے، انہوں نے یہ ترجمہ کیا، مجھے بڑا مزہ آیا. عصر کے بعد اتوار کو ہوتا تھا ان کا پروگرام، ہمارے حضرت کا مغرب کے بعد ہوتا تھا، جو بس ان کی مجلس کے بعد پھر ان کا ذکر شروع ہوتا، میں نکلتا بھاگ کے حضرت کے پاس پہنچ جاتا. اب جب میں مزہ تو بہت آیا ہوا تھا کہ رہ پڑو، میں نے کہا یہ کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، سچوں کے ساتھ رہ پڑو، ارے رہ پڑو بس رہ جاؤ. تو میں پہنچا، مسجد مغرب کے قریب تھا، حضرت اپنے حجرے سے نکل رہے تھے. تو میں نے کہا حضرت آج تو مولانا سلمان خان صاحب نے ایک ایسی بات کی کہ مجھے مزہ آ گیا. کیا کیا؟ میں نے بتایا کہ رہ پڑو. حضرت نے کہا پتہ ہے آگے کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہا آگے لکھا ہے کہ کتنا رہ پڑو. ارے چلا، ہاں بھائی 3 دن. ہاں، فرمایا اتنا رہ پڑو کہ شیخ کا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے. ریونڈ سے اس وقت واپس آنا، ہاں جب حاجی صاحب کی بات پوری لے لو اندر. پہلے اب تو وقت نہیں ہوتا تھا بیچاروں کے پاس، اتنے مجمع آ گیا. پہلے تو پوچھتے تھے ہاں بھائی کیا ہوا، بھائی کیسا لگا وقت، ارے تم فلاں نہیں ہو پچھلے سال بھی آئے تھے، ایسی یادداشت. تو ایک سے پوچھا ارے بھائی کیا ہوا، 4 مہینے ہو گئے پورے؟ ہاں جی پورے ہو گئے. اب کیا ارادہ ہے نا؟ کب پوچھا ہاں تو کیسا رہا، کیسا لگا؟ کہنے حضرت بڑا سکون ہے. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے تو تمہیں بے چین کرنے کے لیے بھیجا تھا، تم سکون لے کے آ گئے. ہم نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ جا کر امت کا حال دیکھو اور اس غم کو اوڑھو، تم سکون لے کے آ گئے. تو اپنے شیخ کے پاس، نیک لوگوں کے پاس اتنا وقت گزارو کہ ان کا رنگ تمہارے اوپر چلے. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو تھوڑے تھوڑے ہیں نا، کہ پورے ہفتے میں 6 دن اور 7ویں دن کے 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے، تو 6 دن اور 23 گھنٹے تو گزارے دنیا داروں کے ساتھ، اور 1 گھنٹہ گزارا اللہ والوں کے ساتھ. اور چاہیں کہ ہم بھی اللہ والے ہو جائیں، بھائی یہ کیسے ہوگا؟ ہاں، ماحول پکڑو، ماحول. اللہ کا شکر ہے کراچی میں رہتے ہیں، 3 ماحول بہت آسانی سے دستیاب ہے. ایک ماحول علماء کا ہے، درس قرآن، درس حدیث، فقہ کے مسائل، ہاں مستقل، یہ ماحول پکڑو. دوسرا ماحول مشائخ کا ہے، مجلس ذکر ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، ذکر کرا رہے ہیں، مراقبہ کرا رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اگر غصہ ہے تو اس کو یوں صحیح کیا جائے، اور حسد ہے تو اس کو یوں صحیح کیا جائے، اور حرص آ گیا ہے دل کے اندر تو اس کو یوں صحیح کیا جائے. ان کی مجلسوں کو پکڑو. اور تیسرا ماحول اہل دعوت کا ماحول ہے.
دعوت کے کام میں نکلنا، اور پھر امت کا حال دیکھنا، اور اپنے آپ کی بھی اصلاح کرنا. پھر دیکھو، انا للہ، پتہ نہیں کس کی فکر سے یہ بات شروع ہوئی، بات تو کچھ اور کرنی تھی. ہے. تو اس کا میں بالکل مختصر سا تذکرہ کر دوں کہ بعض ساتھیوں سے سنا کہ اپنی اصلاح، چونکہ یہی سے بات شروع کی تھی نا، ہمارا خیال تھا وہ بات کرنے کا، پتہ نہیں کس کی فکر تھی، کہیں سے کہیں نکل گئے ہم، کہ پہلے اپنی اصلاح کرنی کے بعد پھر دوسرے کی اصلاح کرنی. یہ ٹھیک نہیں ہے. اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور دوسرے کی اصلاح بھی کرنی ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ اب ہماری اصلاح ہو گئی، اب ہم دوسروں کی اصلاح کریں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ توازن بہت کم لوگ قائم رکھتے ہیں، یا تو اپنی ہی اصلاح میں لگ جاتے ہیں یا دوسروں ہی کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں. دونوں کام ضروری ہیں. بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اپنی اصلاح تو ہوئی نہیں ہے، دوسرے کی اصلاح نہیں دوسرے کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، دوسرے کو اطلاع کر رہے ہیں کہ یہ اصلاح کا رستہ ہے. اور آیت کیا پڑھتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو حضرت مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان، میں صبح بیٹھ کر جو نکال رہا تھا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں کیا لکھا ہے. لکھا ہے، دیکھو، معارف القرآن میں اسی آیت کے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، نہیں کہو وہ بات جس کو تم کرتے نہیں ہو. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے، یہ آیت، اس میں دعویٰ ہے، دعویٰ. اور لکھتے ہیں، اب دیکھو میں پڑھ رہا ہوں، دعویٰ اور دعوت میں فرق ہے. مذکورہ تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ ان آیات کا تعلق، لم تقولون ما لا تفعلون، ان آیات کا تعلق دعویٰ سے ہے کہ جو کام آدمی کو کرنا نہیں اس کا دعویٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب. رہا معاملہ دعوت تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا، جو خانقاہوں میں بھی ہوتی ہے، علماء بھی کرتے ہیں، جمعے میں بھی ہوتی ہے. رہا معاملہ دعوت تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا، کہ جو کام آدمی خود نہیں کرتا اس کی نصیحت دوسروں کو کرے اور اس کی طرف دوسرے مسلمانوں کو دعوت دے، وہ اس آیت کے مفہوم میں شامل نہیں ہے. یہ دعوت الگ ہے، دعویٰ الگ ہے. فرمایا اس کے احکام دوسری آیات اور احادیث میں مذکور ہیں. اس آیت نے امر بالمعروف اور وعظ و نصیحت کرنے والوں کو اس بات پر شرمندہ کیا ہے کہ لوگوں کو ایک نیک کام کی دعوت دو اور خود اس پر عمل نہ کرو. مقصد یہ ہے کہ جب دوسروں کو نصیحت کرتے ہو تو خود بھی اپنے آپ کو نصیحت کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے. جس کام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو خود بھی اس پر عمل کرو. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جب خود نہیں کرتے تو دوسروں کو کہنا بھی چھوڑ دو. اس سے معلوم ہوا کہ جس نیک کام کے خود کرنے کی ابھی ہمت اور توفیق نہیں ہے، اس کی طرف دوسروں کو بلانے اور نصیحت کرنے کا سلسلہ نہ چھوڑے. امید ہے کہ اس وعظ و نصیحت کی برکت سے کسی وقت اس کو بھی عمل کی توفیق ہو جائے، جیسا کہ بکثرت تجربہ اور مشاہدے میں آیا ہے. البتہ اگر وہ عمل واجب یا سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے تو آیت مذکورہ پر نظر کر کے اپنے نفس میں نادم اور شرمندہ ہونے کا سلسلہ جاری رکھنا بھی واجب ہے، اور اگر مستحبات کے متعلق ہے تو یہ سلسلہ ندامت بھی مستحب ہے. تو اس لیے یہ بات چونکہ سامنے آ گئی تھی کسی ساتھی کی طرف سے کہ جی پہلے یہ کرے پھر، تو میں نے سوچا کہ آپ حضرات سے عرض کر دوں کہ اس میں ہم افراط اور تفرید کر دیتے ہیں، یا تو ہم صرف اپنی فکر میں اور یا صرف عام آدمی کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اپنی فکر بھول جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں کو، اپنے آپ کو بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی یہ اچھی باتیں بتلانی ہیں. ایک بات نصیحت کے طور پر سن لیجئے، اور نصیحت ہی سے متعلق نصیحت ہے، یہ نصیحت سے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ نصیحت کرنے والا اپنے آپ کو کمتر سمجھے. فرمانے لگے کہ اگر کوئی آدمی کسی مجمع کو نصیحت کر رہا ہے، یا کوئی آدمی کسی ایک آدمی کو نصیحت کر رہا ہے، اور یہ نصیحت کرنے والا اپنے آپ کو ان سے اونچا سمجھے، اپنے آپ کو نصیحت کا محتاج کم سمجھے، دوسرے کو سمجھے کہ یہ تو بڑے بیچارے کمزور ہیں، یہ تو نمازی بھی نہیں، یہ تو بہت ہی گئے گزرے ہیں، تو ایسے آدمی کا نصیحت کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے جب نصیحت کرنے لگیں ایک آدمی کو، ایک آدمی ایک مجمع کو، تو پہلے اس کی نیت دل ہی دل میں کر لے، اے اللہ یہ تو سارے اچھے لوگ ہیں، یہ تو مطلب میرا تو ان کے سامنے کوئی موازنہ نہیں، اللہ مجھے بھی یہ باتوں پر جو میں کروں اس کے بعد عمل کی توفیق دے، اور یہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی برکت سے میرے اندر بھی اتار. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله
وأصحابه أجمعين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.